काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हारिस सुल्तान पाकिस्तानी मुल्हिद और गालिब कमाल, उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला है जिससे उनका कैरियर एंड हो गया, उनका कैरियर ख़त्म हो गया। वो झूठ हम गालिब कमाल की ज़ुबानी सुनेंगे और वो झूठ डायनासोर से मुतल्लिक है, जुरासिक एज से मुतल्लिक है। और वो सुनने से पहले हम सुनेंगे गालिब कमाल का मेयार क्या है, झूठ और सच के बारे में इनका पैमाना क्या है। और ये आज का मैसेज, ये हमारे प्यारे भाई हैं हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, इनसे कोई नफरत नहीं है। ये मैसेज इसलिए है कि ये झूठ का ढोल छोड़कर सच्चाई के ढोल को पकड़ें और उस सच्चाई के ढोल का प्रचार करें, बजाय इसके कि ये झूठ का प्रचार करें। आज का मैसेज बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम के साथ है, इसे गलत ना समझा जाए, लेकिन जो इनका झूठ है वो इनको सच्चाई की तरफ लाने के लिए हम इनके साथ इनके सामने पेश करेंगे और फिर इन्हें हक और सच की दावत देंगे। जी आइए, गालिब कमाल ने झूठ और सच का मेयार क्या बयान किया है वो सुन लेते हैं। मैं एक बात कहता होता हूं, देखें, किसी बात को सच साबित करने के लिए ना 100 सबूत भी कम होते हैं, ठीक है, और किसी बात को झूठ साबित करने के लिए ना सिर्फ एक ही बात काफी होती है, सिर्फ एक। बेशक इसी तरह, सही बात है। झूठ को पकड़ना बहुत आसान होता है, सच को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। जी, आज हम इनका झूठ भी बताएंगे और सच को भी साबित करेंगे, और ये भी साबित करेंगे इनके मेयार के मुताबिक, अगर इनका ये एक झूठ जो बहुत बड़ा झूठ है, अगर वो झूठ साबित हो जाता है तो इनके सब झूठ साबित होते हैं, जिनको अलग अलग भी मैं साबित करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए इनका ये झूठ इनके मेयार के मुताबिक इनके बाकी सब, अगर कहीं जिंदगी में अगर कोई इन्होंने सच बोला है, उसको भी खत्म कर देगा। और हम फिर इनको बताएंगे कहां पर 100% सच्चाई है। जी आइए सुनते हैं अब गालिब कमाल ने झूठ क्या बोला है जुरासिक एज के हवाले से, डायनासोर्स के हवाले से, कि वो और इंसान कभी इकट्ठे नहीं रहे। आइए वो पहले इसका बयान सुनते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। जुरासिक एज में इंसान नहीं मिल सकता आपको, ट्रायसिक में इंसान नहीं मिल सकता। जी आपने सुना, जुरासिक एज में, ट्रायसिक एज में इंसान नहीं मिल सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जुरासिक एज कम से कम 65 मिलियन ईयर्स पुरानी है। किन के मुताबिक? इनके मुताबिक, मुल्हिदीन के मुताबिक, इर्तिका पसंद जो है इनके मुताबिक जुरासिक एज 65 मिलियन ईयर्स पुरानी है। और इंसान चूंकि कुछ हजार साल पहले इर्तिका के अमल के बाद वजूद में आए, तो इसलिए ये और जुरासिक डायनासोर्स की एज आपस में नहीं मिलती। लिहाजा इंसान और जुरासिक एक वक्त में, एक टाइम में, एक जमाने में इकट्ठे नहीं रहे हुए। तो आज हम साबित करेंगे इनके एक झूठ में इनका एवोल्यूशन का नजरिया, वो भी झूठा साबित हो जाएगा। सिर्फ झूठा ही नहीं, तबाह हो जाएगा। और ये जो इन्होंने हिस्ट्री और एज का बनाया था नजरिया डायनासोर्स का, वो भी झूठा साबित होगा। और इंसान डायनासोर्स के साथ नहीं रहे, ये हम परखेंगे साइंस की रोशनी में, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, और फिर उसमें हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे,
समझ बूझ का इस्तेमाल करेंगे, अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि इनका नजरिया एवोल्यूशन झूठ है। और वो झूठ क्यों है? क्योंकि ये दो झूठे नबियों को मानते हैं। एक झूठा नबी है एवोल्यूशन जो मजहब है, उसका पहला झूठा नबी चार्ल्स डार्विन, जिसने ये एवोल्यूशन का नजरिया दिया था। और फिर एक और झूठा नबी है इनका, जॉर्ज, इसने कौन सा नजरिया दिया था? बिग बैंग का। ये दोनों झूठे नजरिए इन दो झूठे नबियों ने पेश किए थे। और याद रखें, मैंने जैसे कहा कि एवोल्यूशन एक मजहब है, इर्तिका का जो थ्योरी है ये एक मजहब है। और इनके दो खुदा हैं। एक खुदा है इनका एटम, जिससे ये कहते हैं सारी दुनिया बनी, और एक खुदा है इनका वैक्यूम एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो दिखाई ना दे सके। दो खुदा हैं इनके। और आगे मैंने आपको बताया झूठे नबी भी हैं, जिन पर हारिस सुल्तान और गालिब कमाल का पूरा ईमान है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इनका ईमान एक चले हुए कारतूस की तरह ठुस हो जाएगा जी। और जितनी साइंस मैंने बयान की हैं, उन तमाम साइंस को हम अपने तजर्बे, मुशाहिदे और एविडेंस के साथ देखकर कॉमन सेंस और अपनी अकल और समझ बूझ का इस्तेमाल करते हुए उसका नतीजा निकालेंगे। तो सबसे पहले ये रेफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1819 में फर्स्ट टाइम डायनासोर्स के स्केलेटन और ढांचे मिले 1819 में, और काफी साल लगे। और उन सालों के बाद इन्होंने उनकी हालत, उनका हुलिया बयान किया और उनको नाम दिए। ये डेट याद रखें, 1824 में नाम दिए गए। और डायनासोर्स का हुलिया फर्स्ट टाइम मुल्हिदीन के मुताबिक दुनिया को बताया गया, क्योंकि पहला ढांचा 1819 में मिला। ये तारीख याद रखें, क्योंकि हमने किसी नतीजे पे पहुंचना है मुशाहिदा करके, तजर्बा करके और साथ एविडेंस देख के। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इंसानों के बारे में तारीख क्या कहती है। अब तक सबसे पुरानी डेड बॉडी किसी इंसान की जो मिली है वो 6000 साल पुरानी है, 6000 years old। अब इससे जो बाइबल मुकद्दस को जानते हैं वो तो एकदम कहेंगे हालेलुया, आमेन। और हमें पता है कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितने मर्जी फार्मूले, जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर ले, ये इससे पीछे इनसे नहीं जाया जाएगा। जाने की कोशिश करेंगे तो वो सब एक फेरी टेल, अफसाना और मिथ होगा। तो अभी के लिए ये याद रखना जरूरी है कि डायनासोर्स की एज, इनकी जुरासिक एज 65 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इंसानों की एज 6000 ईयर्स तक है। और पहला डायनासोर का ढांचा 1824 में उनको नाम दिया गया डायनासोर का, और उनके हुलिये बयान किए गए उन ढांचों से, उनका स्ट्रक्चर खड़ा करके। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसान तो 65 मिलियन ईयर्स पहले नहीं थे, बाइबल भी यही बताती है। लेकिन क्या अगर इनकी ये तारीख और एज और एवोल्यूशन, जैसा मैंने बताया है कि डेड हो जाएगी, गेम ओवर हो जाएगी, वो गलत है? और डायनासोर हम साबित करें हिस्ट्री से, आर्कियोलॉजी से, जियोलॉजी से कि वो सिर्फ 1000, 2000, 3000 और 4000 कबल मसीह में मौजूद थे इंसानों के साथ, तो इनका सारा का सारा मजहब, जैसे इस्लाम झूठा मजहब है, वैसे ही ये एवोल्यूशन, इर्तिका का मजहब भी एक झूठा मजहब और झूठा दीन है, जिसके झूठे नबी भी हैं और जिसके झूठे फॉलोअर भी हैं, जो अपने आप को मुल्हिदीन कहते हैं, एथियस्ट।
इनका सारा फ्रॉड ओपन हो के सामने आ जाएगा। जी, एक आम इंसान जिसको हम ताबूत में दफन करते हैं, कफन में दफन करते हैं, उसका स्केलेटन बनते बनते जो आम नजरिया है वो ये है कि 50 से 80 इयर्स लगते हैं और उसकी सारा सिर्फ स्केलेटन बाकी रह जाता है। अगर हम इसको बढ़ा भी लें किसी वजूहात की बिना पर, 80 ईयर्स से चले हम 100, 200, 300, 400, 500 साल हम कह देते हैं कि जी 500 साल के बाद स्केलेटन की हालत उसकी रह गई है, हड्डियां रह गई हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब स्केलेटन की हालत में कोई भी डेड बॉडी आती है तो उसको हम कितना मैक्सिमम पीछे लेके जा सकते हैं। इस हालत में डेड बॉडी का आना, उसको हम अगर मैक्सिमम भी खींचें इनकी फेवर बनाने के लिए, वैसे तो 80 इयर्स लिखे हुए हैं, लेकिन चलें, होते हैं, वजूहात होती हैं, उनको हम 200, 300, 500 साल पीछे ले जाते हैं जी, फिर वो स्केलेटन की हालत में आए। तो दूसरी तरफ 2005 में डायनासोर के ढांचे मिले। बहुत गौर से बात सुनने वाली है। 2005 में भी, 2006 में भी, 2007 में एक ढांचा नहीं, दो ढांचे नहीं, कई ढांचे मिले, मुख्तलिफ ममालिक में मिले, और उनके अंदर, हड्डियों के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज भी, फाइबर्स भी और प्रोटीन भी। हड्डियों के अंदर जो फॉसिल्स मिले उनमें ये चीजें मौजूद थीं और उनकी तस्वीर, शक्ल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब यह दरियाफ्त हो जाने के बाद इर्तिका का जो मजहब है, एवोल्यूशन का जो मजहब है, वो दिमाग, वो सर पकड़ के बैठ गए, दीवारों में टकरे मारने लग पड़े, क्योंकि उनका जो नजरिया था मिलियन ईयर्स का, जुरासिक एज का और डायनासोर्स के इर्तिका का और डायनासोर्स के खत्म हो जाने का, वो सब तबाह हो गया, डेड हो गया। लेकिन ये हीले बहाने बनाते हैं और कोई पॉसिबिलिटी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सॉफ्ट टिश्यूज को, फाइबर्स को, प्रोटीन्स को जो डायनासोर के स्केलेटन में, बोन्स के अंदर मिली हैं, इनको कैसे किसी तरीके से हम 65 मिलियन ईयर्स पीछे ले जाएं। अब इसका इंसाफ आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप कॉमन सेंस रखते हैं, रीजनेबल थिंकिंग है, अकल का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये शक्लें देख के और ये बात सुन के ही आप समझ जाएंगे कि ये हड्डियां, ये ढांचा 65 मिलियन ईयर्स पुराना नहीं हो सकता, कुछ हजार साल हो सकती हैं। अब इसकी तस्दीक आप कैसे कर सकती हैं? सबसे पहले तो आप अगर किसी एथियस्ट, मुल्हिद के पास जाएंगे जो जियोलॉजिस्ट है या आर्कियोलॉजिस्ट है, और उसको यह बता देंगे कि यह डायनासोर्स का ढांचा है और इसके बारे में हमें बताएं, तो वो आपके साथ गलत बयानी करेगा अपने मजहब को बचाने के लिए और अपने झूठे नबियों को सच्चा साबित करने के लिए और अपने झूठे खुदा एटम और एनर्जी, उनको सच्चा साबित करने के लिए वो आपके साथ झूठ बोलेगा। लेकिन अगर आप उसको डायनासोर नहीं बताएंगे और अगर उसको आप कन्विंस कर लेते हैं कि कोई और जानदार है, तो फिर हमें बताएं कि हम मैक्सिमम उसकी एज क्या हो सकती है इन साइंटिफिक फैक्ट्स के मुताबिक जो उनके फॉसिल्स मिले हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, प्रोटीन और फाइबर्स, उसके मुताबिक मैक्सिमम ये स्केलेटन कितना पुराना हो सकता है, इसकी एज क्या हो सकती है, इसको साइंस कैसे परख सकती है। आप इतना ही बताएंगे तो वो साइंटिस्ट अगर सच्चा है, सच्चा आर्कियोलॉजिस्ट है, सच्चा जियोलॉजिस्ट है, तो वो आपको कहेगा कि ये कुछ हजार साल पुराना ढांचा है।
یہ ملینز اور 65 ملین ایئرز جوریسک ایج میں نہیں جا سکتا یہ ڈھانچہ کسی بھی صورت. وہ بندہ جو ہے اس کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ ڈائنوسور کا ڈھانچہ ہے, نہیں تو وہ پاکستانی ملحد حارث سلطان کی طرح اور غالب کمال کی طرح اپنے جھوٹے نبیوں کو بچانے کے لیے کوئی جھوٹ گھڑنا شروع کر دے گا. تو اس طریقے سے آپ ان کے جھوٹ کو سمجھ سکتے ہیں, ان کے جھوٹ کو جان سکتے ہیں اور سچائی کی طرف آ سکتے ہیں کہ ڈائنوسورس کے بارے میں جو ایوولوشن, ارتقاء پسند, ایتھیسٹ, ان کا جو نظریہ ہے وہ جھوٹا نظریہ ہے. دوسری بات یہ تو ہوگی نا کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے معلومات لیں گے جو یہ معلومات رکھتا ہو ڈائنوسورس کا بتائے بغیر. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ. یہ ایک ایسا سائنسی عمل ہے جسے کاربن 14 میتھڈ بھی کہتے ہیں, جس سے آپ کسی ایسے اسکیلیٹن کا جو ملا ہے اس کو 500 سے لے کے 50,000 ایئرز اولڈ تک اس کی ہسٹری اور ایج کو آپ جان سکتے ہیں. لیکن یہ جو میتھڈ ہے یہ سب سے کامیاب, سب سے بہترین اور سب سے اتھینٹک میتھڈ ہے, لیکن اس کی کریکٹ انفارمیشن, اس کا کریکٹ رزلٹ صرف کچھ ہزار سال تک ملتا ہے. ان کچھ ہزار سالوں سے آگے جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ معتبر نہیں رہتا, وہ اتھینٹک نہیں رہتا. اس کا رزلٹ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور 50,000 سال سے پیچھے تو یہ بتا ہی نہیں سکتا کسی سکیلیٹن کا. اب یہاں پہ جو بام میں ان کے اوپر ڈراپ کر رہا ہوں وہ یہ ہے سچائی کا بام, کہ جب جس چیز سے, جس میتھڈ سے, جس سائنس سے یہ ہڈیوں کی ایج معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب وہ میتھڈ 50,000 ایئر سے پیچھے ایج بتا ہی نہیں سکتا, تو یہ ڈائنوسورس کی ایج کیسے 65 ملین ایئرز پیچھے لے کے جاتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے, یہ افسانہ ہے, یہ متھ ہے, یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے, چیٹنگ ہے, فراڈ ہے, جو آپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کہانیاں بنا بنا کے سائنس کی کتابوں میں آپ کو اتنا رٹا لگاتے ہیں اسلام کی طرح کہ آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اتنا یہ جھوٹ سنا ہے, اتنا یہ جھوٹ سنا ہے, کہیں یہ جھوٹ سچ تو نہیں. یہ بندہ سوچنے لگ پڑتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. جھوٹ کا پردہ فاش ایک دن ہونا ہوتا ہے. یہ ڈسکوری یہ جو دریافت اسکیلیٹن ڈائنوسورس کے ہوئے ہیں 2005, 2006, 2007 میں, انہوں نے ایوولوشن کا نظریہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا ہے. جی اس کے ساتھ اب ہم حارث سلطان اور غالب کمال, جن کا یہ جھوٹ اوپن ہو جانے کے بعد ان کا کیریئر اینڈ ہو جاتا ہے, اس کیریئر کے اینڈ ہونے کے ساتھ جو ہم نے سائنس سے سیکھا اور سمجھا ہے, ابھی تک ہسٹری سے سیکھا اور سمجھا ہے, ان کا جھوٹ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے. لیکن اب ہم اس کو مزید آرکیولوجی کی نظر سے دیکھیں گے. ایج ہسٹری کی 65 ملین ایئرز وہ جھوٹی ثابت ہو گئی, ایوولوشن کا نظریہ جھوٹا ثابت ہو گیا. اب جو جھوٹ غالب کمال کا آپ نے سنا تھا کہ انسان اور ڈائنوسورس اکٹھے نہیں رہے ہوئے 65 ملین ایئرز پہلے, کیونکہ وہ 65 ملین ایئرز والی ایج ہی غلط ہے. لیکن اگر ہمیں آرکیولوجی سے ثبوت مل جائیں, ہسٹری سے ثبوت مل جائیں, جیولوجی سے ثبوت مل جائیں کہ ڈائنوسورس پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی صدی قبل مسیح ان میں انسانوں کے ساتھ ان کی موجودگی ثابت ہو, تو پھر اس کے بعد ان کا بالکل ہی ملیا میٹ ہو جاتا ہے جھوٹ. یہ جو جھوٹ کی دیوار انہوں نے بنائی,
جو ریت کی عمارت انہوں نے کھڑی کی وہ گر جاتی ہے. جی آئیے اس کے لیے پہلا ثبوت ہم دیکھتے ہیں. یہ ڈائنوسورس کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے سٹیگوسورس. یہ سٹیگوسورس کی تصویر اور شکل آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کی ایج ملحدین ایتھیسٹ بتا رہے ہیں 163.5 ملین ایئرس. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. یہ کمبوڈیا کا ٹیمپل ہے جس کی دیواروں کے اوپر اسی ڈائنوسور کی قسم کو جو آپ نے پیچھے ابھی دیکھی ہے اس کی شکل, اس کی ساری کارونگ موجود ہے. اور یہ کب کی ہے؟ پہلی صدی قبل مسیح کی. یہ ہے سچائی, یہ ہے فیکٹ, یہ ہے مشاہدہ, تجربہ, ایویڈنس. اس کو مزید نزدیک سے دیکھ لیں. ایک طرف وہ ٹیمپل نظر آ رہا ہے اور یہ میں نے مزید نزدیک کیا ہے اس ڈائنوسور کی یہ شکل کارونگ کی شکل میں موجود ہے. اس کا مطلب کہ یہ ڈائنوسور جس کو یہ کتنے ملین ایئرز پرانا کہہ رہے ہیں وہ پہلی صدی میں انسانوں کے سامنے موجود تھا تو انسانوں نے اس کی کارونگ اور ڈرائنگ دیوار کے اوپر بنائی ہوئی ہے. پھر جی یہ قسم آپ ڈائنوسورس کی دیکھ لیں, اس کو کہا جاتا ہے کیماروسورس. اس قسم کو ڈائنوسور کی یہ بھی کہتے ہیں کہ 155 سے 145 ملین ایئرز پرانا ہے. یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ چائنا کا برونز کا ویسل ہے, برتن ہے, اور آپ اس ڈائنوسور کی قسم کو اس کے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں بنا ہوا کارونگ کی صورت میں, اور یہ بھی پہلی دوسری صدی قبل مسیح کا ہے. اس کا مطلب کہ انسان ان ڈائنوسورس کو دیکھ رہے تھے تو ان کی ڈرائنگ, ان کی کارونگ, یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. اور دوسری طرف ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ ایوولوشنسٹ, ارتقاء پسند, ملحدین, ایتھیسٹ, انہوں نے پہلا ڈھانچہ 1800 کے بیچ میں دریافت کیا اور اس ڈائنوسور کی شکل بنائی. پھر دوسرا یہ دیکھ لیں 4000 سال پرانا یہ سکلپچرز موجود ہیں چائنا میں. پھر یہ دیکھ لیں برتن کے اوپر یہ ڈائنوسور کی قسم موجود ہے, یہ بھی 3500 BC کی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں پلیٹس, یہ 3100 BC کی, ان کے اوپر ڈائنوسورس کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. پھر یہ دیکھ لیں پتھروں کے اوپر, اور یہ 150 BC کی ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں پتھر کے اوپر ڈائنوسور کی تصویر, یہ بھی 100 BC سے 800 AD کی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں برتنوں کے اوپر. پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ انسان کی موجودگی ڈائنوسورس کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے ان ڈرائنگز سے, ان کارونگ اور ان شکلوں کے بنانے سے, تصویروں کے بنانے سے, اس کے ساتھ انسان ان کو مارنے کی تصویریں اور ڈرائنگز بھی بنا رہے ہیں. اس کا مطلب انسان ان کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو مارتے تھے نا, اور اگر مارتے تھے تو پھر ان کی ڈرائنگز بن رہی ہیں نا ویسی. یہ خیالی طور پر نہیں کوئی بنا سکتا, یہ میں آپ کو آرکیالوجی کا پروف دے رہا ہوں. یہ ایک اور دیکھ لیں, اس میں انسان گھوڑے پہ بیٹھ کر ڈائنوسور کی ایک قسم کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ بھی قبل مسیح کی تصویریں ہیں, ڈرائنگز ہیں. تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ایوولوشن کا مذہب ایک جھوٹا مذہب ہے. انہوں نے اسلام کو چھوڑا ضرور, لیکن ایک دوسرے جھوٹے مذہب میں گھر گئے جس کو آپ ملحدین کہہ لیں, ارتقاء پسند کہہ لیں. یعنی آسمان سے گرے, کھجور میں اٹکے. یہ بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی ہے. ان کو اس سے ہم نے باہر نکالنا ہے سچائی سے. تو میرے پیارے بھائی حارث سلطان اور غالب کمال, آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ, تو اس سے پہلے آپ نے ہمیں ثابت کرنا ہے بگ بینگ کو.
اور بگ بینگ سے پہلے کیا تھا وہ آپ نے ہمیں ثابت کرنا ہے. اگر آپ وہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا اور خدا کی عظمت کے آگے آپ کے گھٹنے ٹک جاتے ہیں. اور جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ثابت کر کے ہمیں دکھاؤ تو ان سے یہ کاؤنٹر چیلنج ضرور کیا کریں, اور اس کے بعد جتنی باتیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جتنی انفارمیشن آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے, اگر آپ بائبل مقدس کو جانتے ہیں تو ان سب باتوں کا جواب, تسلی بخش جواب آپ بائبل مقدس میں سے ان کو دے سکتے ہیں. جی ہاں, فزکس اور کوانٹم فزکس, اس کا جو نظریہ ہے اس کو اگر فرضی نہیں سچا مانا جائے کہ ایک ویکیوم تھا کوانٹم فزکس کے مطابق, اور اس ویکیوم میں انرجی تھی جو دکھ نہیں سکتی تھی, تو اس کے مطابق اگر آپ دنیا کے مذاہب کو جانتے ہیں تو اس فزکس, کوانٹم فزکس کی ڈیفینیشن کے مطابق صرف کرسچینٹی اور کرسچینٹی کا خدا, جو خدا روح ہے اور قدرت رکھتا ہے, وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچا خدا ہے. فزکس کو دیکھ لیں کہ کسی ایٹم سے سب کچھ بنا ہے, تو پھر اس ایٹم کو بنانے والا کون تھا؟ پھر خدا کی عظمت اور حشمت اور سچائی ثابت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ ان کے پاس صرف مفروضے ہیں, گیس ورک ہے, پھوکے فائر ہیں, جھوٹ ہے, فرضی کہانیاں ہیں, فیری ٹیلز ہیں, متھس ہیں. اس میں سے ہم نے اپنے ان پیارے بھائیوں کو باہر نکالنا ہے, اور وہ آپ کے پاس اگر سالڈ ریزننگ ہے, سچائی ہے, بائبل مقدس پہ آپ کا ایمان ہے, تو پھر آپ ان کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں وجہ تخلیق کیا ہے. وجہ تخلیق بالکل ہم آپ کو بتائیں گے, ہمارا کام ہے آپ کو بتانا. آپ پوچھیں گے وجہ تخلیق محبت ہے, خدا کی محبت, رشتوں میں محبت, ماں باپ کی محبت, بہن بھائی کی محبت, میاں بیوی کی محبت, لیکن پاکیزگی اور ایمان کے ساتھ. اور آپ اس محبت کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں اگر آپ آزادی کے ساتھ اس محبت کو جاننا چاہتے ہیں کہ خدا نے یہ سب تخلیقات کیوں کی ہیں, کیونکہ وہ خود محبت ہے. اور وہی محبت آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز, موریلٹی سکھاتی ہے, اور وہی آپ کو ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اسی محبت کی بنیاد پر ججمنٹ ہے جس کے خلاف آپ بولتے رہتے ہیں. اب ایک طرف آپ کے سامنے محبت ہے, سچائی ہے, اچھائی ہے, زندگی ہے, تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ نفرت, جھوٹ, برائی اور موت کو چھوڑ کر اس طرف آ جائیں جہاں محبت ہے, سچائی ہے, اچھائی ہے اور زندگی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں تو سانپ باتیں کرتا ہے. آپ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہم بندروں کی نسل میں سے ہیں. جب آپ بندروں کی نسل میں سے ہو کے آپ بات کر سکتے ہیں تو بائبل میں سانپ, شیطان سانپ کے روپ میں آ کے کیوں نہیں بات کر سکتا؟ پھر آپ کہتے ہیں ورجن برتھ یہ ثابت نہیں کر سکتے. ورجن برتھ ثابت ہوتی ہے. آج سائنس نے کہہ دیا ہے کہ عورت سیکس کے بغیر آپ اس کو پریگننٹ کر سکتے ہیں. سائنس اگر اس طرح کر سکتی ہے تو خدا نے آج سے 2000 سال پہلے جان چیپٹر 3 ورس 16 میں ایک کنواری عورت کے جسم میں جینز, مونوگینس, الہی جینز سے عورت حاملہ ہوئی تھی. اسی لیے آپ اس شخصیت کے اندر سارے کریکٹرسٹکس, ساری کوالٹیز خدا کی آپ دیکھتے ہیں. ورجن برتھ بالکل ثابت ہوتی ہے اگر آپ سائنس کو جانتے ہیں. پھر سائنس لڑ رہی ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو وہ لافانی بنا لیں یا انسان کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیں. یہ نظریہ یہ کہاں سے آئیڈیا لے رہے ہیں؟ بائبل مقدس سے. یہ بائبل مقدس کے پاس اور بائبل کے خدا کے پاس یہ قدرت ہے ریزریکشن کی. ان غلط مت سے
فرضی کہانیوں سے, غلط کوششوں سے باہر آ کر جو اصل ہے اس پر ایمان لے آؤ. پھر آپ ڈیسٹینیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیسٹنی بائبل مقدس کے پاس ہے کہ آپ نے اس پلانٹ سے ایک دوسرے پلانٹ پہ شفٹ ہونا ہے جس کا نام نیو یروشلم ہے, اور آپ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں مارس پہ کالونیاں بنانے کی. آپ صرف بائبل کو فالو کر رہے ہیں. سائنس بائبل کی محتاج ہے, بائبل کے خدا کی محتاج ہے, اور بائبل کا خدا سائنس سے سپیریئر ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ نجات پائیں گے. اور آخر میں آج کے میسج کے حوالے سے آپ کو میں اب وہ کتاب اور اس کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دینے لگا ہوں جو 4000 سال پہلے لکھی گئی, اور اس کے اندر ڈائنوسور کا ذکر ہے جو آپ کے سائنسدان, ایتھیسٹ اور ملحد سائنسدان 1800 میں آ کر جس کو دریافت کر رہے ہیں اسکیلیٹن سے. خدا کا کلام ان ڈائنوسورز کا بیان 4000 سال پہلے بائبل مقدس میں کر رہا ہے. اس کا ریفرنس یہ آپ کے سامنے ہے. یہ فائنل فیکٹ ہے, فائنل دلیل ہے, سچائی ہے جو ہسٹوریکل ہے. انسان ڈائنوسور کے ساتھ رہے, انسان اور ڈائنوسور کی ایج ایک ہے جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے, جو آج سائنس سے بھی ثابت ہو گیا, آرکیالوجی سے بھی ثابت ہو گیا, اور خدا کے کلام سے بھی ثابت ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ جوب چیپٹر 40 ورس 15 سے آنورڈ 24 بلکہ اس چیپٹر کے اینڈ تک اسی ڈائنوسور کی بات ہو رہی ہے جس کو آج ہم ڈائنوسور کا نام دیتے ہیں. یہ ڈسکرپشن آپ ساری پڑھیں. اور مسیحی بہن بھائیوں, اگر آپ کی بائبل کی ٹرانسلیشن میں کہیں پر ٹرانسلیشن غلط ہوئی ہے تو جان لیں یہ ڈائنوسورس کے مطابق ڈائنوسورس کا حلیہ ہے, ڈسکرپشن ہے, اور خصوصیات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں, کسی اور جانور کی نہیں. اگر آپ کی بائبل کی ٹرانسلیشن میں کسی اور جانور کا ذکر ہے تو آپ اپنے عہدیداران کو کہیں کہ ان کو درست کریں اور اس کی درست ٹرانسلیشن کریں. تو بائبل مقدس کی عظمت آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس کے ساتھ آپ کو سچائی کی دعوت ہے. جھوٹ کو چھوڑ کر جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے. جھوٹ زیادہ دیر قائم رہ ہی نہیں سکتا. تو سچائی کو قبول کر لو. حارث سلطان, غالب کمال, بپتسمہ لینے کا اعلان کرو. اپنے اپنے شہروں کا مجھے بتاؤ, میں آپ کو اچھے چرچ ریفر کروں جہاں پر آپ بپتسمہ لو, اور لوگوں کو گمراہی سے بچا کر وہ ڈھول پکڑو, اس ڈھول کو بجاؤ جو سچائی کا ڈھول ہے, جس سے آپ لوگوں کو محبت, سچائی, اچھائی اور زندگی دے سکتے ہیں. اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے. آمین.